یا لطیفوں کا یہ وظیفہ پانی کے گلاس پر پڑھ کے پی جاؤ، انشاءاللہ پھر دولت کا وہ تماشا ہوگا کہ پوری دنیا آپ کی دولت کا نظارہ کرے گی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ اگر اپنے نصیب بدلنا چاہتے ہو، اپنی زندگی کا آج آزمانا چاہتے ہو، اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو، اللہ پاک کے معجزات دیکھنا چاہتے ہو، تو یہ خاص وظیفہ لازمی، یہ وظیفہ چھوڑنا نہیں، یہ وظیفہ لازمی ایک بار پڑھ کے آزما لینا۔ کئی طرح کے وظیفے پڑھ کے تھک چکے ہو لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا، کسی بھی وظیفے سے فائدہ نہیں ہوا، تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، خدا پاک کی قسم یہ وظیفہ اگر جس گھر میں آج میرے بتائے کار طریقہ کار سے پڑھ لیا تو یقین مانو بے شمار دولت ملے گی۔ اگر وہ بندہ یہ وظیفہ پڑھے جو دولت سنبھال سکتا ہے، اس کو پڑھتے ہی دولت کا سیلاب ایک دم سے منٹ کے اندر اللہ پاک دے دیں گے، دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، سونا پیسہ بنگلہ گاڑی ہر چیز اس وظیفے کے بعد ملے گی۔ جتنے بہن بھائی پریشان تھے، کتوں کے گھر میں فاقے تو کتوں کے گھر میں کھانے کو نہیں، یہ وظیفہ پڑھا ہے فوری طور پر کروڑ پتی بن گئے، ارب پتی بن گئے۔ کتنوں کے پاس کچھ نہیں تھا، اس وظیفے کے بعد بڑی گاڑی بڑے گھر، کئی زمینیں مل گئی، کئی کمپنیوں کئی فیکٹریوں کے مالک بن گئے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ معجزاتی وظیفہ ہے، یہ قرآنی وظیفہ ہے، اس کو لازمی آج اپنی زندگی میں پڑھ کے آزما لینا، چاہے جتنا بڑا مقصد ہو یا جتنے بھی مقصد ہو۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائے گی، آپ کو بے شمار دولت اور رزق ملے گی، آپ کے گھر میں دولت کے اور رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ آج اگر امیر ہونا چاہتے ہو، اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہو، کروڑوں پتی بننا چاہتے ہو، اربوں پتی بننا چاہتے ہو، تو یہ خاص وظیفہ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ رکھ کے پڑھ لینا۔ پھر اللہ پاک ایسا معجزہ کریں گے کہ چند منٹوں کے اندر آپ لوگ مالا مال ہو جاؤ گے۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص قرآنی وظیفہ ہے، ایسا روحانی وظیفہ ہے، بہت ہی جلالی وظیفہ ہے، اتنا طاقتور پاورفل وظیفہ کہ ایک بار پڑھنے سے آپ کی ہر ایک مراد اور دل کی خواہش پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اسی وقت 220 کروڑ ملیں گے، پورا محلہ دیکھ کر حیران ہوگا۔ اللہ پاک ایسا معجزہ کریں گے کہ منٹوں کے اندر آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، سارے جہاں کی دولت ایک پل کے اندر، چند منٹوں کے اندر اللہ پاک آپ کو دولت دے دیں گے۔ بے شمار دولت حاصل کرنے کا یہ خاص وظیفہ آج میں آپ تمام لوگوں کو بتا رہا ہوں، اس عمل کو آج میرے بتلائے کار طریقہ کار سے پڑھ لینا۔ آج یہ خاص انمول قیمتی وظیفہ، معجزاتی جلالی قرآنی وظیفہ جو بندہ بندی میرے بتلائے کار طریقہ کار سے پڑھے گا، اس کی تمام حاجات پوری ہو جائے گی، اس کی دلی مراد دلی خواہش پوری ہو جائے گی۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، آج کا یہ انمول وظیفہ لازمی اپنی زندگی میں ایک بار پڑھنا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کے امیر ہو جاؤ۔ امیر ہونے کا خاص وظیفہ، مالدار ہونے کا نایاب وظیفہ۔ اس وظیفے کو آپ نے اگر میرے بتائے کار طریقہ کار سے پڑھ لیا تو آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائے گی، چاہے جتنی بھی پریشانیاں ہو، اس عمل کے بعد تمام پریشانیاں ختم ہو جائے گی، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کی تمام بیماریاں اندرونی بیرونی دنیا کی چھوٹی سے لے کر چاہے جتنی بڑی بیماریاں ہے، اس وظیفے کے بعد آپ کی تمام بیماری ختم ہو جائے گی۔ یاد دنی ہوں، ایک بار اپنی زندگی میں ایک گلاس پانی کے اوپر پھونک کر پل لینا، اس طرح جس طرح میں بتاؤں گا اس طرح پل لیا تو خدا کی قسم سارے جہاں کی دولت ایک پل کے اندر میری تمام بہنوں اور بھائیوں، ایک پل کے اندر اللہ پاک آپ کو سارے جہاں کی دولت دے دیں گے۔ سالوں سال دولت کو لے کے گھر میں جھگڑے ہوئے، دولت کی تنگی رزق کی تنگی گھر میں ہے، تو یہ وظیفہ میں جس طرح بتا رہا ہوں اس طرح پڑھ لینا، اللہ پاک غیب سے دولت عطا کریں گے۔ غیب سے اللہ پاک کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو، غیبی دولت کا نظارہ دیکھنا چاہتے ہو، تو میری تمام بہنوں اور بھائیوں آج یہ وظیفہ میں جس طرح بتا رہا ہوں اس طرح پڑھ لینا۔ آج یہ عمل، یہ طاقتور وظیفہ، یہ قرآنی وظیفہ، یہ روحانی وظیفہ، یہ جلالی وظیفہ، زندگی بدلنے کا وظیفہ، نصیب بدلنے کا وظیفہ، تقدیر سنوارنے کا وظیفہ، خالی جولیاں بھرنے کا وظیفہ
آج یہ وظیفہ پڑھ کے آپ کی خالی جولیاں دولت سے بھر جائے گی، آپ کی تقدیر سنور جائے گی، بگڑی ہوئی تقدیر ایسی چمکے گی کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے، آپ کے نصیب بدل جائیں گے، آپ کی غریبی فقیری والی زندگی بدل جائے گی، امیر ہو جاؤ گے۔ روڈ پہ بیٹا فقیر یا بھکاری یا غریب بندہ یہ وظیفہ میرے بتائے کار طریقے کار سے پڑھ لے گا تو وہ فوری طور پر بادشاہ بن جائے گا۔ آج اس عمل کے بعد آپ کی تمام بیماریاں ختم ہو جائے گی، چاہے جتنی بھی بیماریاں ہوں۔ یہ ایک گلاس پانی کے اوپر پڑھنے کی ایسی طاقت ہے، اس کو پڑھتے ہی آپ کے تمام کام پورے ہو جائیں گے، بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے۔ آپ کی ایک حاجت ہو، 10 حاجتیں ہو یا جتنی بھی حاجت ہو، اس عمل کے بعد آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائے گی، آپ کی دلی مراد، دلی خواہش پوری ہو جائے گی۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، دولت اور رزق کو لے کے مسئلے ہیں۔ دولت رزق حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ وظیفے کے بعد اللہ پاک ایک پل میں آپ کو اتنی دولت عطا کرے گا کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے۔ منٹوں کے اندر میری بہنوں میرے بھائیوں، منٹوں کے اندر امیر ہو جاؤ گے۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی کتنی بہن بھائی منٹوں کے اندر امیر ہو چکے ہیں، اربوں پتی بن گئے۔ ایسا جلالی وظیفہ ہے، بس اگر جو بندہ بندی آج امیر ہونا چاہتا ہے، اپنی حاجات پوری کرنا چاہتا ہے، اپنے مقصد میں کامیابی چاہتا ہے، اپنی بیماریاں ختم کرنا چاہتا ہے، اپنی بیٹیوں کی بہنوں کی رشتوں میں شادیوں میں رکاوٹیں ہیں، رشتے اور شادی کرانا چاہتا ہے، جس کو بے اولادی اولاد اس وظیفے کے بعد اللہ پاک عطا کر دیں گے۔ جتنی بھی دنیا کی پریشانیاں مسائل ہے، اس وظیفے کے بعد آپ کی تمام پریشانیاں مسائل حل ہو جائیں گے، ہر ایک مقصد میں کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ تو اس وظیفے کو پڑھ لینا، خدا کی قسم آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی اور ایک مقصد پورا ہو جائے گا۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، ایسا خاص انمول قیمتی وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کو پڑھتے ہی آپ کی بیٹیوں کی بہنوں کی رشتوں میں شادیوں میں رکاوٹیں ہیں، اللہ پاک اچھے سے گھر میں رشتے اور شادی عطا کر دے گا۔ آج تمام پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اس ویڈیو کو آج اسکپ نہ کرنا، 1 سیکنڈ بھی اسکپ کر دی اور کوئی قیمتی بات میں بتا رہا ہوا وظیفے کی آپ نے وہ نہیں سمجھی تو سمجھے آپ نے وظیفہ اپنے آنکھوں سے گوا دیا۔ یہ خاص موقع، یہ خاص وظیفہ اپنے آنکھوں سے آپ نے گوا دیا۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، غلطی سے 1 سیکنڈ بھی اسکپ نہیں کرنا، شروع سے آخر تک آج جلد بازی نہیں کرنا، شروع سے آخر تک مکمل ویڈیو سن کے وظیفہ سمجھ کر کرو گے تو خدا پاک کی قسم جو ساری عمر نہ مل سکا، جس کے لیے آپ بہت پریشان رہے، ساری زندگی دولت حاصل کرنے میں لگے رہے، رزق کو حاصل کرنے میں لگے رہے، یا کوئی سا بھی مقصد پورا نہیں ہوا، تو اس عمل کے بعد ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ سارے جہاں کی دولت اور رزق ایک پل میں اللہ پاک آپ کو عطا کر دیں گے۔ اللہ پاک ایسا معجزہ کریں گے کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے، اللہ پاک ایسے کرشمے کریں گے کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے۔ ایسا خاص وظیفہ ہے جسے میرے بتائے کار طریقے کار سے یہ وظیفہ پڑھ لیا، جس گھر میں یہ وظیفہ میرے بتائے کار طریقے کار سے پڑھ لیا، اس گھر کا بچہ امیر ہو جائے گا۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، جو لوگ آپ کی غریبی کا کل تک مذاق اڑاتے تھے، چاہے آپ کے دوست باپ رشتہ دار یا پڑوسی، وہ تمام لوگ آج آپ کی امیری دیکھ کر حیران ہو جائیں گے اور سوچیں گے کل تک اس کے پاس کھانے پینے کو پیسے نہیں، آج اس کے پاس کروڑ روپے کی گاڑیاں کیسے آ گئی، بڑے بڑے محلوں کا مالک بن گیا، بڑی بڑی فیکٹریوں کا مالک بن گیا۔ ہر بندہ بندی آپ کی امیری کا راز جاننے کے لیے بےتاب ہوں گے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو بندہ بندی اپنی زندگی میں ناکام ہو جاتا ہے، اس وظیفے کے بعد اللہ پاک اس کو کامیاب کر دیتے ہیں، اس کی زندگی بس منٹوں کے اندر بدل دیتے ہیں۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، اللہ پاک کی ذات کے اوپر بھرپور بھروسہ رکھ کر یہ وظیفہ ایک بار اپنی زندگی میں پڑھ لینا، اگر اپنے لیے نہ صحیح تو اپنے پیارے بچوں کے مستقبل کے لیے صحیح عمل پڑھ لینا۔
کیونکہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اتنی دولت ملے گی کہ آپ لوگوں کے گھر میں ہر جگہ دولت ہوگی، آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، دولت ختم نہیں ہوگی، نہ دولت آنا رکے گی۔ ایسا خاص انمول وظیفہ میں آج آپ تمام لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس عمل کو آپ نے کس وقت پڑھنا ہے، کہاں پر پڑھنا ہے، کس جگہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلی مرتبہ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو نماز عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو نماز مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں چاہیں تو نماز عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ چاہیں تو نماز تہجد کے بعد پڑھ سکتے ہیں، صبح ناشتے سے پہلے یا ناشتے کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لنچ سے پہلے، لنچ کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ چاہیں تو رات کو کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائی اکثر لیٹ فارغ ہوتے ہیں کاموں سے، تو وہ رات میں گھر آ کر کھانے کے بعد بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ کو جب بھی ٹائم ملے، رات ہو، صبح ہو یا شام ہو یا دوپہر ہو، کوئی بھی وقت ہو، بس آپ نے یہ عمل لازمی پڑھنا ہے۔ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، بس میں بتا رہا ہوں اس طرح پڑھنا۔ آپ نے پاک صاف کپڑے پہن کر، آپ نے اچھے صاف کپڑے پہن کر، اچھی طریقے کے ساتھ وضو کر آپ نے عمل پڑھنا ہے۔ جو بندہ بندی نماز کے بعد پڑھے گا تو اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نماز کے فوری طور پر آپ نے نماز ادا کرنے کے فوراً بعد یہ عمل پڑھنا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی۔ اور اگر آپ نماز کے بعد نہیں، کسی ایسے وقت جب آپ کو ٹائم ملے اس وقت پڑھنا چاہیں تو اچھی طریقے کے ساتھ وضو کر یہ عمل پڑھنا ہے۔ اکثر بہن بھائی ایک چھوٹی سی غلطی کر دیتے ہیں جس وجہ سے ان کا وظیفہ قبول نہیں ہوتا، اور آج آپ نے یہ قیمتی وظیفے میں یہ غلطی نہیں کرنی۔ اکثر بہن بھائی بڑوں یا بچوں کے شور شرابوں میں بیٹھ جاتے ہیں، جس وجہ سے ان کا دھیان شور شرابے میں جاتا ہے، پھر ان سے ایک کوانٹٹی کم زیادہ وظیفے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے ان کا وظیفہ قبول نہیں ہوتا، پھر وہ مجھے شکایت کرتے ہیں۔ تو میری تمام پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، آپ لوگوں نے یہ غلطی نہیں کرنی۔ آپ نے تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے، کوئی الگ کمرے کے اندر جہاں کوئی بچے یا بڑے کی شور شرابہ نہ ہو، جہاں کسی سے بھی آپ بات نہ کرو، اور پوری توجہ کے ساتھ آسانی رہے اس جگہ بیٹھ کر آپ توجہ کے ساتھ یہ عمل پڑھنا۔ رات دن صبح شام کوئی بھی وقت ہو، بس یہ عمل پڑھ کے اللہ پاک کے غیب سے دولت دیکھ لینا۔ غیبی دولت حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ پاک سے تو یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ ایسے معجزات ہوں گے کہ دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے، منٹوں کے اندر ارب پتی بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، آپ لوگ کسی بھی جگہ کسی بھی وقت باوضو ہو کر یہ عمل پڑھ سکتے ہو۔ اب آپ نے ایک گلاس پانی کا لینا ہے۔ وظیفہ کرنے سے پہلے، وضو کرنے کے بعد آپ نے ایک گلاس، صرف ایک گلاس آپ نے پانی کا لینا ہے اور اپنے سامنے رکھ دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس جائے نماز ہو تو بچھا لیجئے، نہ ہو تو اس میں کوئی پابندی نہیں۔ ایک گلاس پانی کا لے کر آپ نے اس کے سامنے بیٹھ کر عمل پڑھنا ہے۔ اب سامنے ایک گلاس پانی رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلی مرتبہ آپ کو جو وظیفے کی چیزیں میں بتا رہا ہوں، آپ چاہیں تو پین کاغذ پہ لکھ لیں، جب آپ وظیفہ کرنے لگیں تو آپ کے لیے آسانی رہے، نہیں تو جب آپ وظیفہ کرنے لگے تو میری ویڈیو سنیں اور سنتے ہوئے وظیفہ کر سکتے ہیں، میری ویڈیو سنتے ہوئے بھی وظیفہ کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ میں آپ کو اب یہ خاص وظیفہ بتا رہا ہوں، اسے دھیان سے سن لیں۔ سب سے پہلی مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے ایک مرتبہ لازمی پڑھنا ہے، ون ٹائم یعنی ایک بار کے بغیر وظیفے کا آغاز نہیں ہوگا، یعنی وظیفہ شروع نہیں ہوگا، لہذا اسے ون ٹائم یعنی ایک مرتبہ لازمی پڑھنے کے بعد اب جو میں بتا رہا ہوں دھیان سے سن لیں۔ اب آپ تمام پیاری پیاری بہنوں اور پیارے پیارے بھائیوں نے درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 ٹائمز یعنی 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔
آپ لوگوں نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب جس بہن اور بھائیوں کو درود ابراہیمی آتا ہے وہ 3 ٹائمز یعنی 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اگر کسی بہن بھائی کو درود ابراہیمی نہ آتا ہے تو آپ لوگوں کو جو سا بھی درود پاک آتا ہے وہ آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 ٹائمز یعنی 3 بار آپ نے درود پاک آپ کو جو سا آتا ہے وہ پڑھ لیجئے۔ کسی بھی بہن بھائی کو کوئی سا بھی نہ آتا ہے اس میں بھی کوئی مسئلے کی بات نہیں، جو میں بتا رہا ہوں آپ یہ بھی 3 مرتبہ 3 ٹائمز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دھیان رہے پانی کے گلاس آپ کے سامنے لازمی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ وظیفے کے بعد آپ پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھیں، تو آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے ہی اپنے سامنے پانی کا گلاس لازمی رکھ لینا ہے۔ اب آپ نے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار 3 ٹائمز پڑھنا ہے، یا آپ نے درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھ لیا، یا آپ کو جو سا درود پاک آتا ہے وہ 3 مرتبہ پڑھ لیا، یا میرا بتایا ہوا 3 ٹائمز پڑھ لیا۔ کوئی بھی درود پاک ہو آپ نے 3 بار ہی پڑھنا ہے 3 ٹائمز۔ اب 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد سورہ کوثر آپ نے اس طرح جس طرح میں پڑھا ہوں پڑھنی ہے۔ آج میں آپ کو ہر چیز پڑھ کے بھی سناؤں گا تاکہ آپ کو وظیفہ کرنے میں کوئی سی بھی مشکلات اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ لوگوں نے سب سے پہلی مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن کی لاڈلی سورت ہے، اسے آپ اگر چلتے پڑھتے پڑھیں گے تو ڈھیروں فضیلتیں اور برکتیں آپ کے ساتھ شمار ہو جائے گی۔ تو اس عمل کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو آپ سوچیں اللہ پاک کتنی دولت آپ کو آج عطا کریں گے، کتنی حاجت آپ کی پوری کر دیں گے۔ منٹوں کے اندر اندر آپ کی ہر مقصد میں کامیابی ملے گی، آپ کی بگڑی ہوئی تقدیر سنور جائے گی۔ آپ نے سب سے پہلی مرتبہ اس طرح سورہ کوثر پڑھنی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک مرتبہ یعنی 1 ٹائم سورہ کوثر ایک بار پڑھنے کے بعد دوبارہ سے اسی طرح دوسری مرتبہ پڑھ لیجئے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب اسی طرح تیسری مرتبہ پڑھ لیجئے، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ تمام پیاری پیاری بہنوں اور پیاری پیاری بھائیوں نے 7 مرتبہ 7 ٹائمز یعنی 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں آپ چاہیں تو اسے تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ تمام پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں کے لیے جس چیز پر آسانی رہے اس پر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دھیان دے کسی سے بات نہیں کرنی وظیفہ کرنے کے وقت، وظیفہ جب تک مکمل نہ ہو جائے جب تک کسی سے بھی بات نہیں کرنا۔ اب آپ نے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، میری تمام پیاری پیاری بہنوں نے اور پیارے پیارے بھائیوں نے یا لطیفو کی تسبیح جس طرح میں پڑھ رہا ہوں بالکل اسی طرح پڑھنی ہے۔ یا لطیفو 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 یا لطیفو۔ آپ تمام لوگوں نے یا لطیفو کی تسبیح
41 مرتبہ پڑھنی ہے، 41 ٹائمز یعنی 41 بار۔ کوانٹیٹی کم زیادہ کے ہوئے 41 مرتبہ یا لطیفو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اسی جگہ بیٹھ جائیں، کسی سے بھی بات نہیں کرنا، غلطی سے بھی آپ نے دوبارہ ایک مرتبہ 1 ٹائم سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ چاہیں تو اسے تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں، یا جس چیز پر آپ لوگوں کے لیے آسانی دے اس پر آپ نے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ آپ تمام پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں نے یا رزاقو کی تسبیح جس طرح میں پڑھا ہوں اسی طرح پڑھنی ہے۔ یا رزاقو 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 یا رزاقو۔ آپ لوگوں نے یا رزاقو کی تسبیح صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنی ہے، 33 ٹائمز یعنی 33 بار پڑھنی ہے۔ اب آپ نے 33 مرتبہ یا رزاقو کی تسبیح پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ جائیں، کسی سے بات نہیں کرنی، بالکل چپ چاپ۔ آپ نے دوبارہ ایک مرتبہ 1 ٹائم سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو جو وظیفہ اب میں بتا رہا ہوں، یہ آخری عمل آپ چاہیں تو اسے تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں، یا جس چیز پر آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے اس پر کوانٹیٹی کی احتیاط کے ساتھ آپ نے اللہ صمد 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 کی تسبیح میری تمام پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں جس طرح میں پڑھ رہا ہوں اسی طرح پڑھ لینی ہے۔ اللہ صمد 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 اللہ صمد۔ میری تمام پیاری پیاری بہنوں اور پیارے پیارے بھائیوں نے اللہ صمد کی تسبیح صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنی ہے، اس سے بھی آپ نے 33 ٹائمز یعنی 33 بار پڑھنی ہے۔ اب آپ نے 33 مرتبہ اللہ صمد پڑھنے کے بعد دوبارہ 7 مرتبہ 7 ٹائمز سورہ کوثر پڑھ لیں، اسی جگہ بیٹھ جائیں، کسی سے غلطی سے بھی بات نہیں کرنا، نہیں تو وظیفہ آپ کا خراب ہو جائے گا۔ آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائمز سورہ کوثر پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آپ نے
چاہے شروع میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا وہی آخر میں 3 مرتبہ پڑھنا، اگر آپ نے اپنی مرضی کا شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھا وہی آخر میں 3 بار پڑھنا، یا میرا بتایا ہوا آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا وہی آخر میں پڑھنا، جو آپ نے شروع میں درود پاک جو سا بھی پڑھا وہی آخر میں لازمی پڑھنا۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس گلاس کو پکڑ کر، پانی کے گلاس کو اٹھا کر آپ نے 3 بار پھونک مارنی ہے، 1 بار 2 بار اور 3 بار، اس کے اوپر پھونک مار کر کسی سے بات نہیں کرنی، آپ نے پورا پی جانا ہے۔ اس گلاس کو پینے کے بعد آپ اسی جگہ بیٹھ کر آپ کی 1 حاجت ہو 10 حاجات ہو یا چاہے جتنی حاجات ہو اللہ پاک تمام حاجات پوری کر دیں گے۔ اس عمل کے بعد آپ کی دلی مراد دلی خواہش کے لیے دعا کرنا، اللہ پاک تمام دلی مرادیں اور خواہشیں پوری کر دیں گے۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، آپ کو جسمانی اندرونی بیرونی دنیا کی چھوٹی سے لے کر جتنی بڑی بیماری ہے، اس عمل کے بعد آپ نے اپنی بیماری کے خاتمے کے لیے دعا کرنا ہے۔ اس وظیفے کے بعد اللہ پاک آپ کی اندرونی بیرونی جسمانی تمام بیماریاں ختم کر دیں گے اور آپ کو شفا عطا کر دیں گے۔ آپ لوگوں کا چاہے کوئی سا بھی مقصد ہو، 1 ہو 10 ہو 100 ہو یا 1000 ہو، جتنے بھی مقصد ہو، آپ نے ہر مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ پاک ہر مقصد پورا کر دے گا، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی۔ آج اس عمل کے بعد جتنی دولت مانگو گے اللہ پاک کے خزانے میں کوئی چیز کی کمی نہیں۔ اس عمل کے بعد، اس وظیفے کے بعد جتنی بھی دولت مانگ سکتے ہو مانگ لینا، اللہ پاک فوری طور پر عطا کر دیں گے۔ 1 کروڑ مانگو گے اللہ پاک 10 کروڑ دیں گے، 10 کروڑ مانگو گے اللہ پاک 100 کروڑ دیں گے۔ آج اس وظیفے کے بعد جتنی دولت اللہ پاک سے مانگ سکتے ہو مانگ لینا، اللہ پاک ضرور آپ کو جتنی دولت چاہیے ہوگی عطا کر دیں گے۔ جتنا رزق مانگ سکتے ہو اللہ پاک کے سے مانگ لینا، اللہ پاک آپ کو رزق میں برکتیں ڈیروں برکتیں دے دیں گے۔ سارے جہاں کے رزق اور دولت ایک پل میں اللہ پاک آپ کو دے دیں گے۔ آپ کو گھر گاڑی بنگلہ پیسہ دولت شہرت چاہیے، اس وظیفے کے بعد گھر گاڑی بنگلہ پیسہ دولت بڑی بڑی کمپنیوں اور فیکٹریوں کے مالک بننا چاہتے ہو تو آپ نے دعا لازمی کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ کو بڑے بڑے محل جیسے بنگلے، گاڑیاں، بنگلے، ہر چیز آپ کو دیں گے، بڑی بڑی زمینوں کے فیکٹریوں کے کمپنیوں کے مالک بنا دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ کے اپنی آنکھوں سے آپ معجزات دیکھ لینا۔ آپ کو بتا دوں اس وظیفے کی اجازت تو عام ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے لائک کریں، جہاں تک ہو سکتا ہے شیئر کریں، کمنٹ میں اپنا پیارا سا نام بھی ضرور لکھیں۔